اکرام ارشاد اقدس الہی ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ وَمُوَلِّيهَا، ہر انسان کے لیے ایک رخ حیات متعین ہے، وہ مولّیہا جس پر وہ چل رہا ہے، یعنی ہر انسان کی زندگی کا کوئی ڈائریکشن ہوتا ہے، اس پر وہ رواں دواں ہوتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، تو پھر خیرات کی طرف جلدی کرو۔ یہ جو ہے نا کہ ہر انسان کا ایک رخ حیات متعین، یہ بہت ضروری ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی معصیت کی وجہ سے یا خواہشات نفسانی کی وجہ سے کہیں کسی راستے میں بھٹک گیا، لیکن اگر مجموعی طور پر اس کا رخ حیات متعین ہے کہ اس نے جانا کہاں ہے، تو اپنے وہ ٹریک کو سنبھال کے رکھتا ہے، چلتا رہتا ہے اس طرح۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، یہ پورا جو سفر زیارت ہے نا، وہ کاش ہمارا رخ حیات متعین کر سکے۔ ہاں، کہ ہم جو چل کر آ رہے ہیں نجف سے کربلا، اور جو چل کر نہیں بھی آ رہے ہیں وہ بھی ظاہر ہیں۔ مجھ سے بعض ظاہرین نے کہا کہ مولانا اس پر بھی بات کیجیے گا کہ جو چل کر کسی بھی وجہ سے نہ آ سکے ان کی زیارت کوئی کم تو نہیں ہو گئی۔ تو نہیں، آپ فکر نہ کریں، کبھی کبھار جو اصل زیارت ہے، جو اصل عمل ہے، اس سے بھی زیادہ ہم مثلاً مشی پہ توجہ دیتے ہیں، اور ثواب تو ہے، لیکن ہم نے نجف میں بھی اس بات کو عرض کیا تھا کہ جب مشی کر رہے ہوں تو ایسا نہ ہو کہ اسی میں آپ اپنے آپ کو اتنا زیادہ تھکا چکے ہوں کہ اگلے 3-4 دن زیارت ہی پہ نہ جا سکیں۔ یہ ہوتا ہے بعض مرتبہ۔ تو اصل جو عمل ہے وہ زیارت کا ہے۔ مشی کا تعلق براہ راست 40 کی زیارت سے نہیں ہے۔ یہ تو ایک معاملہ اس وقت بن گیا کہ چونکہ مواقب لگے ہوتے ہیں اور زائرین کی خدمت ہو رہی ہوتی ہے، ورنہ مشی تو کبھی بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ کوئی بھی پیدل چل کے جائے تو وہ جب اس نیت سے جا رہا ہے، تو آپ جب اپنے ہوٹل سے بھی نکل کر پیدل چل کر امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جاتے ہیں تو جتنے قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں تو اتنے قدم پر ثواب مل رہا ہوتا ہے انشاءاللہ سے۔ تو آپ کی اصل توجہ رہے زیارت پر انشاءاللہ، کہ میں آیا ہوں یہاں اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے امام حسین علیہ السلام سے۔ دیکھیں 40 کی جو واک ہے مشی کی وجہ سے، اس کے لیے ایک خاص اہتمام تو ہے، دنیا بھر میں اس پہ ڈسکشن ہے، اور یہ ہے الحمدللہ امام حسین علیہ السلام کا در ہی ایسا ہے۔ لیکن جو عاشور کی زیارت کی فضیلت ہے اور عرفہ کی زیارت کی فضیلت ہے روایات میں، وہ سب سے جدا ہے۔ شیخ عباس قمی نے بظاہر اس کو اس طرح سے منشن کیا کہ جو عاشور کی زیارت ہے، شب عاشور اور روز عاشور جو قبر امام حسین علیہ السلام کے پاس گزارے، وہ ویسا کہ جیسے خود اپنے خون میں غلطا ہوں اب عبداللہ الحسین کے لیے۔ اب یہ جو فضیلت ہے یہ کسی اور زیارت کے لیے نہیں ہے، عاشور کی زیارت کے لیے۔ اور عرفہ کی زیارت، وہ آپ یہاں عراقیوں میں سے کسی سے بات کریں، پوچھیں، ویسے تو عرفہ کی زیارت کے لیے روایات اتنی زیادہ ہیں، لیکن یہ عراقی، ان کا کہنا اور ماننا یہ ہے کہ عرفہ کی زیارت تو نصیب ہی اسے ہوتی ہے جو صحیح النسب ہو۔ عرفہ کی زیارت جب کسی کو نصیب ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح النسب ہے، یہ ان کے یہاں اسٹیبلش فیکٹ ہے۔ تو پھر عرفہ کی زیارت کے لیے اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کے لیے خاص مقام رکھا ہے ان کے زائرین کے۔ اب امام حسین علیہ السلام کی زیارت، خود زیارت کے لیے جو ٹریسز ہیں اس کی جو روٹس ہیں وہ آپ کو قرآن میں ملیں گی۔ کوئی پوچھے آپ سے کہ کیوں سلام کرتے ہو امام حسین کو، اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس قرآنی؟ تو آپ سورہ مریم کی آیت کو ملاحظہ فرمائیے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، مجھ پر سلام ہو، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں، اس دن جس دن میری ولادت ہوئی، اس دن جن دن مجھے موت آئے گی، اور اس دن جب میں دوبارہ مبعوث ہوں گا اللہ کے پاس، 3 دن سلام ہو مجھ پر۔ پتہ چلا کہ حجت خدا جب دنیا میں تشریف لائے اس دن بھی اس پر سلام ہے، جب دنیا سے تشریف لے جائیں اس دن بھی ان پر سلام ہے، جب قیامت میں آئیں گے اس دن بھی ان پر سلام ہے۔ اس لیے کہ جب وہ دنیا میں آتے ہیں تو ان کے دنیا میں آنے سے انسانیت کو ہدایت ملتی ہے، ان کی شہادت سے لوگوں کو رہنمائی ملتی ہے، راستہ ملتا ہے، یوں کہہ سکوں کہ شریعت کا راستہ ملتا ہے۔ تو ان کے آنے سے دنیا کو شریعت ملتی ہے، ان کے جانے سے دنیا کو ہدایت ملتی ہے، اور ان کے قیامت میں آنے سے دنیا کو شفاعت ملے گی۔ اس لیے جب وہ دنیا میں تشریف لائیں اس دن بھی ان پر سلام، جب دنیا سے تشریف لے جائیں اس دن بھی سلام، اور جب قیامت میں آئیں گے اس دن بھی ان پر سلام۔ یہ خالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں، حضرت یحییٰ کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اور یحییٰ پر سلام ہو اس دن جس دن ان کی ولادت ہوئی، یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیّا۔ اور میں نے اس جملہ کو آپ اس خدمت میں اس لیے پیش کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں بھی یہی جملہ ہے۔ ایک زیارت امام حسین علیہ السلام کی، چونکہ میرا موضوع یہ نا کہ ہم زیارت امام حسین علیہ السلام سے دیکھیں ان کا تعارف، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا بہترین تعارف زیارت ہی سے پاسبل ہے، اس لیے کہ زیارت ہے شناس نامہ کسی بھی امام کا، ہے نا، اس میں تفصیل ہے۔ تو اب امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں جو امام حسین کے لیے معصومین علیہ السلام نے بیان فرمایا، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ ایک راوی ہیں حسین ابن عطیہ، انہوں نے صادق علیہ محمد سے پوچھا کہ جب میں جاؤں آپ کے جد حسین کی زیارت پر تو کیا ثواب ہے اور کیا پڑھوں؟ تو امام نے ایک لطیف تعبیر استعمال فرمایا کہ عمرتن یعنی حجتن و عمرہ و عمرتن و حج، یعنی حج اور عمرے کا ثواب اور عمرے اور حج کا ثواب۔ یعنی شاید اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ پے در پہ حج اور عمرہ، حج اور عمرہ، عمرہ اور حج، حج اور عمرہ، عمرہ اور حج، اس کا ثواب ملتا رہے گا جب تم آؤ گے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر۔ وہ جو ایک روایت ہے کہ کسی نے آ کے پوچھا صادق علیہ محمد سے کہ میں نے مولا 19 حج کر لیے ہیں، امام نے کہا کہ 20واں بھی کر کے آ جاؤ حج تاکہ ایک زیارت کے برابر ہو جائے حسین کی۔
اچھا یہ بہت واضح ہے کہ جس پر حج واجب ہے، جس کو ہم حجۃ الاسلام کہتے ہیں، وہ واجب حج وہ تو اس نے کرنا ہے جب واجب ہو جائے اس پر، اس کا کوئی اور بدل نہیں. لیکن یہاں پر ایک تو مستحب حج مراد ہے، اور دوسرا کہ جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر انسان آتا ہے تو حقیقت حج سے جڑتا ہے، حقیقت قبلہ اور حقیقت کعبہ سے جڑتا ہے انسان. تو اس خاطر ہے کہ امام نے فرمایا کہ جاؤ اور ایک اور حج کر کے آؤ تاکہ ایک حسین کی زیارت کے ثواب کے برابر ہو جائے. تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کم از کم اگر ایک حج کر لیا تو امام کی زیارت کے ثواب کے برابر تو ہو جائے گا. تو امام نے کہا کہ زیارت کے ثواب کے برابر تو چلو 20 حج ہو جائیں گے، لیکن اگر ہماری شفاعت چاہتے ہو تو آؤ زیارت پر. یعنی پھر یہ کہ جو 20 حج ہیں وہ ایک زیارت کے برابر ہیں. فرض کیجئے کہیں پر آیا 100 حج، کہیں پر آیا 1000 حج، لیکن اگر شفاعت چاہیے تو ایسا نہیں کہ زیارت اور کتنا کچھ اس کے مقابل میں تو دونوں بیلنس ہو جائیں. نہیں، شفاعت چاہیے تو پھر صرف زیارت ہے. یعنی زیارت اس کے الگ سے ایسا مقام اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہتمام رکھا ہے کہ جو زیارت پر ہے وہ خاص الخاص شفاعت کا حقدار ہے. اب جب آپ زیارت پر آئیں تو امام نے کہا کہ یہ کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یوم ولدت و یوم تموت و یوم تبعث حیا. اے حسین آپ پر سلام ہو جس دن آپ کی ولادت ہوئی، بالکل یہ آیت قرآن کی، اس دن آپ پر سلام ہو جس دن آپ کی ولادت ہوئی، جس دن آپ کی شہادت، اور جس دن آپ دوبارہ آئیں گے میدان محشر میں، آپ پر سلام ہو. اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، ہمارے بعض بھائی وہ تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے لیے کہ لفظ ولادت استعمال کریں یا نہ کریں، جو کہ ان کے ذہن میں تصور ہوتا ہے کہ ہم ولادت کا لفظ استعمال کریں تو کوئی تنقیص تو نہیں ہو رہی. لیکن خود زیارت میں امام حسین کے لیے ولادت کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ آپ پر سلام ہو جس دن آپ کی ولادت ہوئی. تو آپ جب ولادت امام حسین کہتے ہیں 3 شعبان کو، یا ولادت جشن مولود کا مطلب یہ ہوتا ہے جشن مولود کعبہ 13 رجب، مولود ولادت ہی سے، تو ولادت کا لفظ استعمال کرنے میں آپ اپنا کانسیپٹ ٹھیک رکھیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس ولادت کو آپ عام ولادت سے مقایسہ نہیں کیجیے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اس لیے کہ جب عام ولادت ہو تو والدہ بھی نجس ہو جاتی ہیں، اولاد کو بھی غسل ولادت چاہیے، اور وہ جو مقام ہے وہ بھی طاہر نہیں رہتا. لیکن جب اہل البیت علیہ السلام کی ولادت ہو، اب مجھے کوئی ایک ضعیف روایت بھی بتلائیے کہ کہیں یہ لکھا ہو کہ علی کی ولادت کے بعد کعبے کو دھویا گیا ہو. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. تو والدہ بھی پاک، مولود بھی پاک، جائے ولادت بھی پاک. اس لیے کہ امام حسن علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ حسن کو میری گود میں دینا. حسن اور حسین ایک ہی نور ہیں، حسن کو میری گود میں دینا. تو حضرت ام فضل وہ تھوڑا سا گھبرانے لگی، اور انہوں نے کہا کہ ابھی تو میں نے غسل ولادت ہی نہیں دیا. تو حضور نے غضبناک ہو کر کہا کہ اے ام فضل تم اسے کیا پاک کرو گی؟ ام ایمن سے کہا تم اسے کیا پاک کرو گی جسے اللہ نے دنیا کو پاک کرنے کے لیے بھیجا ہوا. تو لفظ وہی ایک مل کے سلوات بھیجے نام ہے ابو عبداللہ حسین علیہ السلام صلی اللہ علیہ. ایک ہمارے سرزمین پاکستان کے خطیب گزرے ہیں معروف، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، جناب مولانا سید نسیم عباس رضوی صاحب. تو وہ شب عاشور پی ٹی وی کی مجلس سے بھی خطاب کرتے تھے. انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ UN میں کانفرنس ہو رہی تھی، اس میں انٹر فیتھ کانفرنس تھی اور مختلف مذاہب کے لوگ وہاں پر جمع تھے. تو پاکستان سے بھی کسی نمائندے کو جانا تھا. تو کہتے ہیں کہ اس وقت صدر فاروق لغاری پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے، ان کی گورنمنٹ تھی. تو صدر فاروق لغاری صاحب نے مجھے بلایا اور مجھے بلا کر کہا کہ بھائی آپ کو میں بھیجنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کانفرنس میں جائیے. پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ جیسے فاروق ریکمینڈ کرے اسے کون مسترد کرے. تو میں چلا گیا. تو کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا تو وہاں پر 286 نمائندے مختلف مذاہب کے موجود تھے. ان میں سے ایک ہندو پنڈت میرے پاس آئے. انہوں نے آگے کہا کہ مختلف مذاہب کے سینکڑوں مذاہب کے نمائندے یہاں پر ہیں، آپ شیعہ مسلک کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو کوئی ایسی فضیلت آپ کے جو دھرم ہے اس کے رہبر میں ہے جو کسی اور مذہب کے رہبر میں نہیں. کوئی ایسی فضیلت بتائیں جو آپ کے مذہب کے رہبر میں ہے جو دنیا کے کسی اور مذہب کے رہبر میں ہے ہی نہیں. کہتے ہیں پہلے تو میں تھوڑا سا چکرایا کہ کیا جواب دوں. اس کے بعد مجھے صادق آل محمد کا یہ فرمان یاد آیا کہ اگر تم سے کوئی ہمارے بارے میں سوال کرے یا بحث یا مناظرہ کرے تو تم ہم سے مدد مانگو. تو جہاں تمہارا ذہن کام کرنا چھوڑ دے گا وہاں ہمارا ذہن تمہارے ذہن میں کام کر کے بولنے لگے گا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت امام سے مدد چاہی کہ کوئی ایسا جواب ہوگا یہ مطمئن ہو جائے. ابھی ہندو پنڈت ہے، یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے امام کی کوئی ایسی فضیلت جو دنیا کے کسی اور رہبر میں نہیں ہے. کہتے ہیں میں نے ان سے جواب دیا کہ دنیا کے کسی بھی مذہب کا کوئی بھی لیڈر اور رہنما وہ اپنے مذہب کے عبادت خانے میں پیدا نہیں ہوا سوائے میرے مولا علی شیر ابی طالب.
دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا رہنما ہو، وہ اپنے مذہب کے بھی عبادت خانے میں نہیں آیا سوائے میرے مولا علی کے۔ اچھا میں بالکل موضوع سے مربوط ہوں۔ امام حسین علیہ السلام ہے نا، وہ ہیں اظہار نور علی بن ابی طالب کربلا کے میدان میں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ ہمیں زیارت میں سکھایا گیا۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے بھی بار بار یہاں کربلا میں جب حجت تمام کی ہے نا، تو اپنا جب تعارف کروایا تو کہ امام علیہ السلام نے کہنا چاہتے تھے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں کوئی رینڈم گائے ہوں کہ جو آ کے کھڑا ہو گیا ہوں اور تمہیں کچھ بتا رہا ہوں، میرا پاسٹ دیکھو، میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، رسول کی بیٹی کا بیٹا، اس وقت پورے روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں امیر المومنین علی بن ابی طالب کا بیٹا ہوں۔ غور کیجئے گا، تو یہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا پاسٹ اپنے انسسٹرز کو بار بار بتلایا، اور یہ آپ کو اللہ تعالیٰ عرفہ پہ لے کر آئے انشاءاللہ۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد اللہم صلی علی۔ لوگ باہر ہیں، اچھا تھوڑا سا ایک قدم آگے آئیے کہ میرے خیال میں جگہ ہے، لوگ باہر کھڑے میں آئیے گا۔ مولا متقیان، مولا کائنات، قادر قرار، پیارے فرار، وسیع پیغمبر، جانشین مصطفیٰ، غالب علی کل غالب، فاتح علی کل فاتح، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، بلند سے بلند تک پر زور حیدری صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اور کیجئے گا، امام حسین علیہ السلام کی زیارت عرفہ، جب آپ عرفہ پہ آئیں